تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندے منہ گر پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں نے اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کوئی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری کائنات کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں موعود ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن کریم میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ چہرہ نورانی
آنکھیں سرمگین دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں انس ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سخت پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر آگ نہ جلتی تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔